سبحان اللہ عما یشرکون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیک وآلک وبارک وسلم۔ قابل احترام معزز اور محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز کے لیے یہ سعادت کی اور اعزاز کی بات ہے کہ اپنے مرشد کریم سلطان الفقر بانی اصلاحی جماعت وعالمی تنظیم العارفین حضرت سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی اس پروقار اور بابرکت تقریب میں آپ کو خوش آمدید کہنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت وعالمی تنظیم العارفین مرشد ما قائد ما حضرت سلطان محمد علی صاحب کی جانب سے تشریف لانے والے آپ تمام بزرگوں کا، بھائیوں کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ میرے ساتھیوں اور بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک روحانی تقریب ہے اور یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں سے ہمیں ظاہراً اور باطناً دینی اور دنیاوی، ملی اور قومی ہر طرح کی تربیت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے میں ابتداً تو چند گزارشات اس طریقے کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو ہم سب کے تعلق کی بنیادی اور اصل وجہ ہے، اور اس کے بعد آخر میں چند گزارشات ملک اور ملت کے حوالے سے آپ کو کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا اصل موضوع پہ آغاز کروں، میں آپ سب کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی محافل اور تقریبات ایک جہت پہ مبنی نہیں ہوتی، ان کا صرف ایک پہلو نہیں ہوتا، بلکہ یہ کثیر الجہات پہلو ہوتے ہیں ان کے۔ یہ کثیر الجہت تقریبات ہوتی ہیں کہ ان میں انسان سیکھتا ہے علم سے، علماء سے، اور اپنے ذوق کی تسکین پاتا ہے۔ خوبصورت ترنم اور آواز رکھنے والے
سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے طبقہ اور قبیل سے تعلق رکھنے والے نعت خوانوں سے، اور انسان ان میں اپنے ایمان کو اور اپنے قلب کو جلا بخشتا ہے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت سے۔ اور چونکہ یہ سب چیزیں ذکر ہیں، یعنی علم کی بات اور علم کی گفتگو بھی ذکر ہے۔ کیا ہے؟ ذکر ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی ذکر ہے، اور رسول پاک شہ لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرنا، حضور کی نعت بیان کرنا اور سننا، یہ بھی ذکر کا حصہ ہے، اس لیے یہ بھی ذکر ہے۔ تو جہاں اتنی کثرت سے ذکر الہی ہو، اور اس سب پہ اہم بات یہ کہ جتنے شرکاء ہیں، جتنے عامت الناس میں، خواص میں، عوام میں جتنے لوگ جمع ہوں، ان کی کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، کوئی مادی غرض نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے وہ سب جمع ہوں، تو وہاں اس ذکر میں برکت دگنی ہو جاتی ہے۔ اور اس لیے جہاں اللہ کا ذکر ہو، لوگ محبت الہی کے لیے اکٹھے ہوں، رضائے الہی کے لیے اکٹھے ہوں، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ذکر مصطفیٰ کے لیے اکٹھے ہوں، اس مقام پہ برکت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور انسان اپنے ظاہر کو بھی اور اپنے باطن کو بھی برکتوں سے سیراب کر کے لوٹتا ہے۔ اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ یہ مقامات جہاں اولیاء اللہ مدفون ہوتے ہیں، اللہ والوں کا جو مدفن ہوتا ہے، وہ مقام ویسے بھی اس پہ کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے، آپ اہل علم ہیں، جانتے پڑھتے سنتے ہیں کہ اہل اللہ کے جہاں مدفن ہوں، ان مقامات پہ ویسے بھی انوار الہیہ کی بارش ہوتی ہے۔ تو ہم جہاں بیٹھے ہیں، یہ عین انوار الہیہ کی بارش کا مقام ہے، اور میرا یقین ہے کہ وہ ہمارے بدن کو بھی، ہماری عقل کو بھی، ہماری روح کو بھی ظاہراً باطناً ہمیں سیراب کر رہی ہے۔ اور خاص طور پہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر رحمت ہوتی ہے، اگر رحمت ہوتی ہے، رحمت کی بارش ہوتی ہے، تو اس کی نشانی کیا ہے؟ رحمت کی جو انوار اور برکت کی رحمت ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی نشانی انسان کے وجود کے اندر اللہ کی طرف رغبت کا پیدا ہونا ہے۔ جس گفتگو سے، جس مقام سے، جس مجلس اور محفل سے دل میں رغبت الہی پیدا ہو جائے، محبت الہی پیدا ہو جائے، آپ سمجھ جائیں کہ اس مقام پہ آپ پر اللہ کی طرف سے رحمت اور انوار کی بارش ہو رہی تھی۔